جناب محمد الیاس مغل کشمیر سے آپ نے سوال بھیجا ہے کہ جنازہ لے کر چلنے کے وقت لوگ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اس عمل کا کیا حکم ہے؟ بدمذہب اس عمل کو ہندوؤں کے عمل سے ملتا جلتا کہتے ہیں، اس بارے میں بھی کچھ ارشاد ہو۔ الجواب بعون الملک الوہاب۔ جنازہ کے ساتھ جب لوگ جاتے ہیں تو چونکہ اس زمانے میں لوگ خرافات و لغویات اور فضولیات اور دنیاوی باتوں میں مشغول ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اب ثواب یہ ہے کہ جنازہ کے ساتھ ذکر بالجہر کیا جائے، اگرچہ اس ذکر جہر کی جنازہ کے ساتھ ذکر جہر کی کراہت میں بھی اختلاف ہے کہ کچھ لوگ تحریمی کہتے ہیں یا کچھ تنزیہی، لیکن جو ہے اس میں تحقیق یہ ہے کہ عوام کو اللہ عز و جل کے ایسے ذکر سے منع کرنا جو شرعاً گناہ نہ ہو، محض مسلمانوں کے ساتھ بدخواہی اور اس کا مرتکب نہ ہوگا مگر جو مقاصد شرع سے جاہل و ناواقف ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، جس کو امام مسلم اور ابو داؤد اور امام ترمذی و ابن ماجہ نے بیان فرمایا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یذکر اللہ تعالی علی کل احیان، یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر وقت خدا کا ذکر کیا کرتے تھے، اور ذکر الہی سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اس لیے بلا وجہ کہ اللہ کے ذکر سے روکنا یہ بالکل غلط ہے، اور اس کو ہندوؤں کے عمل سے تشبیہ دینا یہ اور ان کا مسلمانوں پر برا الزام لگانا ہے۔ اور کیا ذکر الہی کو ہندوؤں کے بات سے تشبیہ، ہندوؤں کے عمل سے تشبیہ دینا، یہ کیا اللہ کے ذکر کی بے ادبی نہیں ہے؟ ان بدبختوں کو کیا ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کو ذکر الہی سے روکتے ہیں، جہاں کہیں اگر بری بات میں اور برے کام میں لوگ منہمک ہوں، وہاں پر اگر ذکر الہی ہو تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ اس سے خرافات کو ختم کرنا اور ذکر الہی کو بلند کرنا اور اس کو ترجیح دینا اور اچھے کام کا اجرا ہے۔ لہذا جنازہ کے ساتھ جب چلیں تو
کلمہ شہادت اور کلمہ طیب بلا بلا کراہت و نکیر جو ہے جائز ہے اور مستحسن طریقہ ہے۔ واللہ تعالی عالم۔